سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بصیر. ارشاد ہوتا ہے بے شک اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، یعنی سب کے لیے رزق برابر کر دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، فساد ہو جاتا. کس طریقے سے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی ہے. یعنی جو ہے بعض کو غریب بنایا تو بعض کو امیر بنایا ہے، اور یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. مطلب کیا ہے کہ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کر دیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے. اور یہ حقیقت ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اگر مال دیا نا تو مال کے نشے میں چوب رہتا ہے. ہم تو بہت امیر ہیں، میرا کون کیا بگاڑ لے گا. یہ آج جب کسی کے پاس دولت ہو جاتی ہے، مال ہو جاتا ہے، پیسہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بہت زیادہ گھمنڈ آ جاتا ہے. دیکھیں میرا کون کیا بگاڑ لے گا، میں جو چاہوں وہ کروں، میں جو چاہوں وہ کروں. یہ مال کا نشہ، دولت کا نشہ اتنی چند دن کا نشہ ہوتا ہے. قارون کے پاس آیا نا تو وہ بھی گھمنڈ میں چور تھا. فرعون کے پاس آیا نا تو وہ بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. شداد کے پاس یہ مال آیا نا تو جنت زمین پر بنانے کی سازش کرنے لگا. سوچنے لگا جنت ہو وہ زمین پہ بنا دوں گا، میں ہی خدا ہوں. یہ تھوڑی ہوتا ہے یار. اللہ نے مال دیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا سیکھو. اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، جو رب مال دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. جس نے یہ مال دیا ہے وہ مال کو لے بھی سکتا ہے. یار مال اگر رب دے تو اس کا شکریہ ادا کیا کرو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال دے دیا تو اب ہماری نیت میں جو ہے کوٹ پیدا ہو جائے، ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے، مال کے نشے میں چور ہو کر ہم بے ایمانی والے کام کرنے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رب جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائے، مال ہو یا کوئی اور نعمت ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایمان کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں سب کو مال برابر دے دیتا تو کچھ جو ہے اس میں بگڑ جاتے، تو سرکشی کے کام کرتے ہیں. اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا تو ضروریات زندگی کا پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا. جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں کرے گا تو یوں نظام کیسے چلتا ہے؟ اس لیے اگر کسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اگر غریب بنایا تو اس لیے کہ وہ دوسرے کا کام کر سکے. کسی کو بوجھ اٹھانے والا بنایا تو کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو دینے والا بنایا. مطلب یہ اس کی قدرت کے نظام ہے. وہ نظام نے قدرت کو صحیح طریقے سے چلایا. دیکھیے وہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دوں تو اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ ہمیں جو عطا کرتا ہے نا وہ سب سے بہتر ہوا کرتا ہے. ہمارے حق میں وہ سب سے بہتر ہے. جو رب تبارک و تعالیٰ دے ہمیں اس پر جو ہے شکر گزار رہنا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا افعال حکمتوں اور مسئلوں سے خالی نہیں. عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ بندوں کی بہتری اور فائدے کے لیے افعال کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے افعال حکمتیں اور مصلحتوں سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو جانتا ہے کہ اگر
اس پر دنیا کا رزق وسیع کر دیا تو یہ وسعت بندے کے اعمال کو فاسد کر دے گی، اس لیے اس پر رزق تنگ کر دینے میں ہی اس کی مصلحت ہے اور بہتری ہے، لہذا کسی پر رزق تنگ کر دینے میں اس کی توہین نہیں اور نہ ہی کسی پر رزق کشادہ کر دینا اس کی فضیلت ہے۔ مزید فرماتے ہیں تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، چاہے کسی کو امیر کرے، چاہے کسی کو غریب کرے، چاہے کسی کو عزت دے، چاہے کسی کو جو ہے ذلت دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن عزت بھی اسی کو ملتی ہے جو عزت والا ہوا کرے۔ عزت کے کام کرو، ایمان والے کام کرو، نبی سے پیار کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اور آپ نماز پڑھیں تو اللہ خود بخود عزت عطا فرماتا ہے۔ عزت والے کام کرو یار، ضروری نہیں کہ اللہ نے رزق جو ہے ہمیں اور آپ کو کم دیا، پیسہ کم دیا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیارا جملہ ہے، آپ سماعت کیجیے گا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے تھوڑے مال پر راضی ہو جائے گا، رب اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں ہمارے تھوڑے اعمال ہوں گے ان کو دیکھ کر ہی راضی ہو جائے۔ اب ہمارے ہاتھ میں یار ہم کس طریقے سے رب کو راضی کریں؟ اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ سوچے تو صحیح، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات میں پیدا فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے بہتر امت اور سب سے بہتر جو ہے مخلوق انسان میں پیدا فرمایا۔ بہتر امت نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایمان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، مولا تبارک و تعالیٰ ہر نعمت پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس حال میں رکھے مولا اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا